ترنگے کے جھنڈے میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو فخر محسوس ہوتا ہے. اس ترنگے میں ہرا رنگ بھی ہے, اس ترنگے میں ہرا رنگ ہے. اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھارت کے ترنگے کو, بلکہ آپ کی آئیڈیالوجی RSS کی آئیڈیالوجی ایک ہے, آپ تو پورے ہندوستان کو ایک ہی رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں. ہم ہندوستان کو ایک رنگ میں رنگنا نہیں چاہتے, ہم ہندوستان کو مختلف رنگ میں دیکھتے ہیں. یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے. بھارت میں ایک مذہب کا تسلط نہیں رہے گا, بھارت میں تمام مذاہب کو ماننے والے رہتے ہیں. بھارت ایک مذہب کو نہیں مانتا, بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے, بھارت سب مذہب کو مانتا ہے. بھارت جو مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی مانتا ہے. بھارت ہندو راشٹر نہیں ہے, نہ بنے گا انشاءاللہ تعالی, نہ ہم بھارت کو ہندو راشٹر بننے دیں گے. یہ بھارت اس لیے بھارت ہے کیونکہ یہ سیکولرزم, پلورلزم, گنگا جمنی تہذیب اور پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جو ہمارے وطن عزیز جس کو ہم بھارت اور انڈیا کہتے ہیں. یہ لوگ ہندوستان میں, بھارت میں, انڈیا میں اس کو ایک رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں, ایک مذہب کا تسلط مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی, کیونکہ RSS کے سر سنچالک کا بیان آیا, ان کا ویڈیو بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس ملک میں یہودی لٹ پیٹ کر یہاں پر آئے, اور اس ملک میں پوری دنیا میں اگر کئی مسلمان خوش ہے تو یہاں پر ہے اس لیے کیونکہ بھارت یہ ہندو راشٹر ہے. ہم RSS کے ذمہ دار سے کہنا چاہ رہے کہ میں تمہارے رحم و کرم پر یہاں پر خوش نہیں ہوں, میں کبھی بھی تمہارے رحم و کرم پر نہیں تھا نہ رہوں گا. میری انڈیکس یا مجھے اگر پہچاننا ہے, میری خوشی اور غم کا تم کو اندازہ لگانا ہے تو تم کو دیکھنا پڑے گا, مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہندوستان کے سمویدھان نے ہم کو کیا حقوق دیے. اگر آج بھارت میں اقلیتیں بستی ہیں, آدیواسی بستے ہیں, دلت ہیں, تمام مذاہب کے لوگ بستے ہیں, تو کسی کے رحم و کرم پر ہم نہیں بستے. جس کو انگریزی کا لفظ استعمال ہوا کہ میگنانیمیٹی, نہیں, ہم تمہاری میگنانیمیٹی پر زندہ نہیں ہے, ہم کانسٹیٹیوشن کی میگنانیمیٹی پر زندہ ہے جس میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے. وہ بنانے والے کا نام بابا صاحب امبیڈکر تھا, جس نے بنایا سمویدھان کو. اور بابا صاحب امبیڈکر نے سمویدھان بنا کر آنے والی نسلوں کو پیغام دیا کہ دیکھو میں نے تو سمویدھان بنا دیا, اور اگر تم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے تو میں ہتھیار تم کو دے کر جا رہا ہوں. اور بابا صاحب امبیڈکر نے جمہوریت میں کیا ہتھیار دیا؟ ووٹ کا ہتھیار دیا. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. لوگ غلطی کرتے ہیں, لوگ تشدد کے راستے پہ جاتے ہیں, ان کی غلطی ہے. لوگ پتھر سے مقابلہ کرتے ہیں, غلط ہے. لوگ جذباتی نعرے مارتے ہیں, غلط ہے. ارے صحیح راستہ یہ ہے کہ ووٹ تمہارا ہتھیار ہے, اس کو استعمال کرو, اس ووٹ کو صحیح استعمال کرو. اور وہ جو سمویدھان میں, آئین میں, کانسٹیٹیوشن میں جو ہم کو خواب ہم کو دیا گیا کہ اس کو حاصل کرو, لبرٹی, ایکوالٹی, فریٹرنیٹی, جسٹس, مساوات, بھائی چارگی, ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا, ناانصافی کا خاتمہ کرنا. یہ کب ہوگا؟ یاد رکھو, تمہارے رونے سے ختم نہیں ہوگا, تمہارے چیخے مارنے سے ختم نہیں ہوگا. تم اگر اپنے گھر کے دروازے بند کر کے گھٹ گھٹ کے مر جاؤ گے تو ختم نہیں ہوگا. یہ اس وقت ختم ہوگا جب تم پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ نکل کر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے نکلو گے, جب تمہارا سینہ چوڑا ہوگا, جب تمہاری پیشانیوں پر بل نہیں ہوگا, جب تمہاری آنکھوں میں امید کی چمک ہوگی, جب تمہاری آواز میں ایک روب اور دبدبا ہوگا, تب جا کر یہ مسائل حل ہوں گے, تب جا کر ہم اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں گے. یاد رکھو میرے اس الفاظ کو کہ اگر تم کمزوری کی اداؤں میں یا تم کمزوری کے مظاہرے کرو گے, اگر تم بلی کی طرح پکارو گے تو دنیا تمہاری آواز نہیں سنے گی. سمویدھان تم سے کہہ سکتا ہے, سمویدھان تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم جب پکارو تو شیر کی طرح پکارو تاکہ دنیا تمہاری آواز کو سنے. اور جب تم پکارو گے تو اس میں دم ہونا چاہیے. اور کیسے دم پیدا ہوگا؟ جب ہمارے نمائندے کامیاب ہوں گے.
پیارے تم چاہتے کیا ہو پھر؟ یہ زمین ہماری ہے. اگر آپ زیادہ بولیں گے تو پھر ہم بھی بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے ابا حضرت آدم کو جب دنیا میں آنا پڑا تو پہلا قدم انہوں نے بھارت میں رکھا. تو یہ ابا کی سرزمین ہے. ابا کی سرزمین سے کسی بیٹے کا حق نہیں مار سکتے آپ. اور ہمارے پاس تو بیٹے کو بڑھ کے ملتا. اس لیے بڑھ کے ملتا کیونکہ خیال رکھنا اپنی بہنوں کا، اس لیے نہیں کہ تم مرد ہو بول کے، یہ الٹا بولتے ہمارے لوگ. مگر آپ ہم زندہ رہیں گے تو تکلیف، اور ہم مر کے زمین میں جانے کی خواہش کر رہے تو آپ کو تکلیف. شیو سینا اور بی جے پی کے اس ہندو مسلم کی کامنٹری سے تنگ آ چکے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر بھائی چارگی کا خیال عمل میں لایا جائے. اسی لیے اورنگ آباد کی پوری عوام نے امتیاز جلیل کے حق میں اپنا ووٹ دیا. اور امتیاز جلیل کی کامیابی کے بعد امتیاز جلیل نے یا مجلس نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی ہے. ہم نے کہا یہ اورنگ آباد کی عظمت کی کامیابی ہے. یہ اورنگ آباد کی اس عظیم تاریخ کی کامیابی ہے جس کو یہ لوگ نہیں جانتے. یہ ہمارے ہر اورنگ آباد کے ہندو، مسلمان، دلت، آدیواسی اور تمام طبقات کے لوگوں کی کامیابی ہے. جب ہمارے ودھائک کامیاب ہوں گے اور ان ودھائک کو کامیاب کر کے مہاراشٹر کے اسمبلی میں ہم کو بھیجانا ہے. آج ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے. ہمارا امیدوار آپ کے سامنے ہے. انہوں نے، ان کی اہلیہ نے، ہماری بہن کو آپ نے کامیاب کیا. یقیناً انہوں نے بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروائے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ ان کی سرپرستی کریں گے، ان کو اپنے دعاؤں سے نوازیں گے، ان کو اپنا ووٹ دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور جب اورنگ آباد کی ایک پارلیمنٹ سیٹ پر اورنگ آباد کی غیور عوام نے متحد ہو کر مجلس کے اپنا ووٹ کا استعمال کیا اور پارلیمنٹ کی سیٹ سے امتیاز جلیل کو کامیاب کر کے ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت دلی میں پہنچایا تو کلیان کی اسمبلی سیٹ جیتنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف آپ کو متحد ہونا ہے، عوام کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ کلیان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ مجلس کے امیدوار کو کامیاب کرائیں. میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں یہ بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ کی کامیابی کے بعد جو لوگ ہم پر شک کرتے تھے، جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے تھے کہ ہم اے ٹیم ہے، بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے، فلاں کی، بی جے پی کی، ان کی، یہ تمام کے تمام